أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافق لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنے اہل کتاب میں جو کافر ہیں، جن کو اپنا بھائی بنا کر ان سے کہتے ہیں لَإِنْ نُخْرِجْتُمْ، اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں کسی ایک کی فرما برداری نہ کریں گے، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری ضرور بالضرور مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اگر ان کو نکالا گیا، لا يخرجون معهم، تو یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی، لا ينصرونهم، تو یہ کبھی بھی ان کی مدد نہ کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی گئے، لَيَوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، یعنی تحقیق ان کے سینوں میں، ان یہود اور ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں موجود ہے. تمہارا ڈر ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ موجود ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بڑی ناسمجھ قوم ہے. قوم لا یفقہون، لا یفقہون کا مطلب جو سمجھتے نہیں ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، اے نبی جی آپ تسلی رکھیں، یہ کبھی بھی سب مل کر آپ سے لڑائی نہ کریں گے. اگر یہ لڑائی آپ سے کریں گے بھی تو قلعے والی بستیوں میں، قلعہ نما بستیوں میں اندر رہ کر لڑائی کریں گے، یا دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، کبھی سامنے آ کر آپ سے لڑائی نہ کریں گے. ان کی لڑائیاں بینہم شدید، اپنے اندر ہی بہت زیادہ ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا لڑتے ہیں، یہ آپ سے کیا لڑائی کریں گے. تحسبہم جمیعا،
آپ ان کو یعنی دیکھنے کے اعتبار سے صرف کٹھا دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ان سے پہلے جو کریم میں لوگ گزرے ان کی طرح ہیں، جنہوں نے اپنے معاملے کے عذاب کو چکھ لیا، جو حرکتیں انہوں نے کی اس کا عذاب، اس کا وبال ان کو پہنچا۔ تو یہ لوگ بھی انہی کے راستے پر ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہیں، تو یہ بھی اپنے کیے کی سزا اور اپنے کیے کا عذاب چکھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک مثال دی اللہ نے۔ دوسری مثال فرمایا کہ ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو کسی انسان سے کہتا ہے کان میں تو کفر کر لے، فلما کفر، جب وہ کفر کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو پھر اس سے جا کے کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان دونوں کا انجام شیطان اور شیطان کی ماننے والے کا انجام، دونوں کا انجام جہنم ہے، جس جہنم کے اندر وہ دونوں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور وہ جہنم ظالموں کا بدلہ ہے، اور وہ جہنم ظالموں کا بدلہ ہے۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے والے رکوع میں ملاحظہ کیا، میں نے شان نزول جب شروع کے اندر بتایا آپ حضرات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو مکہ والوں کے ساتھ چونکہ حضور کی لڑائی چل رہی تھی، بدر بھی ہوا اس سے پہلے، مدینہ آنے کے بعد 2 سال بعد 1 سال بدر بھی ہو گیا، تو یہود کے ساتھ حضور کا صلح نامہ ہو چکا تھا۔ تو یہود کے کافی سارے قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو نذیر جس کا آپ نے پہلے رکوع کے اندر ملاحظہ کیا، بنو نذیر، اور ایک اس سے پہلے ایک قافلہ تھا، قبیلہ تھا ان کا جنہیں بنی قینقاع کہتے تھے۔ یہ 2 قافلے تھے، 2 قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے۔ بنی قینقاع نے حضور سے صلح کر کے بدر کے اندر حضور سے خیانت کی، انہوں نے بدر کے اندر حضور سے خیانت کی، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا۔ حضور نے ان کا محاصرہ کیا، وہ بھی قلعے کے اندر چھپ گئے، 15 دن حضور نے محاصرہ کیا۔ بالآخر حضور کی شفقت یہی تھی کہ تم اپنا سامان لو اور سامان لے کر یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، تم عہد شکنی کرنے والے لوگ ہو، ہم عہد شکنی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ پورا کا پورا ان کا قبیلہ جو ہے ملک شام میں روانہ ہو چکا تھا۔ اب یعنی 4 ہجری کے اندر، یعنی 4 سال بعد مدینے میں یہ بنو نذیر نے بھی وہی معاملہ کیا کہ حضور کے ساتھ صلح نامے کے اندر شریک ہونے کا بعد باوجود حضور سے خیانت کی، حضور کو مارنے کا پلان کیا، اور جب میں نے کہا حضور کو اللہ نے بتا بھی دیا، وعدہ ٹوٹ چکا، عہد ٹوٹ چکا، اب حضور نے ان سے کہا کہ ہمارا تم سے عہد ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو پہلے والوں سے کیا، یہاں سے نکل جاؤ۔ منافقین نے کہا کہ تم نہ جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین نے کہا کہ تم نہ نکلنا، ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں، لڑیں گے، اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہیں نکالا گیا ہم بھی نکلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین اتنے مکار ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ مل کر لڑائی آپ سے نہیں کریں گے، یہ بڑے تیز ہیں، اور اگر جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کو کہ ٹھیک ہے تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کی مثال دی کہ جو منافق لوگ ہیں یہ کبھی بھی اہل کتاب کو تو لگ رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے منافقین کا حال بتانے کے بعد فرمایا کہ نبی جی یہ یہود تو خود آپس کے اندر اتنے بزدل ہیں، یہ کبھی اکٹھے ہو کر آپ سے لڑائیاں نہیں کر سکتے، یہ جتنا کچھ بھی کر لیں، ان کا کام شروع سے لے کے آج تک پیڑ پیچھے وار کرنا ہے، یہ پیڑ پیچھے وار کریں گے جیسے منافق کرتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، کبھی سامنے آ کر یہودی آپ سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ اسے فرمایا کہ قرب قیامت میں درخت بھی بتائیں گے کہ اس یعنی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر دیوار کے پیچھے ہوگا دیوار بتائے گی چھپا ہوا مسلمان آ جائے اس کو مار۔ تو یہود کا شروع سے یہی کام ہے، منافقت کرنا، پیڑ پیچھے وار کرنا، پیڑ پیچھے جو ہے وہ یعنی تلواریں گھونپنا اور جو ہے وہ کیا نام ہے چھرے گھونپنا، یہ انہوں نے کبھی آ کر سامنے کبھی مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ پھر اللہ فرمانے کہ تمہیں یہ کٹھے لگتے ہیں، کٹھے کوئی نہیں ہے، یہ آپس کے اندر ہی ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، وہ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل مختلف ہیں، کوئی کسی رائے میں مختلف ہے، کوئی کسی رائے میں مختلف ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنی جمعیت بچانے کے لیے، اپنی جمعیت بچانے کے لیے ایک مقام، ایک جگہ جو ہے انہوں نے یعنی اس کو کنفرم کر لیا اور ایک جگہ پکا کر کے وہاں پر آ کے بیٹھ گئے، ورنہ یہود تو
یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. لڑائی کریں گے تو ان کی لڑائی کی کیا صورت ہے؟ اپنے مکانوں میں چھپ جائیں گے. وہی والی بات ہے، چھپ کر وار کریں گے، دیواروں کے پیچھے سے وار کریں گے، کبھی سامنے جو ہے یہ آپ کے ساتھ مل کر کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن محاصرہ کیا. 15 دن محاصرہ کرنے کے بعد ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں. اپنے قلعوں سے نکل کر جو ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، آپ جو چاہیں ہمارے لیے فیصلہ کر دیں. بنی قینقاع نے جب بدر کے مقام پر حضور سے غداری کی تو حضور نے کہا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو بچوں کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اس وقت بھی یہی منافقین کا سردار جس نے بنو نذیر سے کہا وہ اس وقت بھی آیا جی آپ ان کو معاف کر دیں. حضور نے صرف مسلمانوں کے اندر انتشار سے بچنے کے لیے ان کو معاف کیا، ان کو یعنی مدینے سے نکال کر دوسری جگہ کے اندر منتقل کر دیا. اسی طریقے پر بنو نذیر کے ساتھ کیا گیا جو آپ حضرات نے شان نزول میں ملاحظہ کیا. اب آگے اللہ پاک ان یہود اور منافقین کی 2 مثالیں دیتے ہیں. پہلی مثال کہ ان لوگوں کی مثال اپنے پہلے والوں کی طرح ہوئی کہ جنہوں نے وہی کیا تو ان کو بھی اللہ کا عذاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہوا جیسے ان کے ساتھ ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا بنی قینقاع وہ مراد ہے. دوسری مثال جو اللہ پاک نے دی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس شیطان کی طرح ہے. ان لوگوں کی مثال اس شیطان کی طرح جو کسی انسان کو آ کر گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور گناہ کراتا رہتا ہے اس کو دلاسے دلاتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب بالکل پکڑ کا وقت قریب آتا ہے تو اچانک اپنا پاؤں پھسلا کر کہتا ہے کہ تو جانے میں تیرے ساتھ کوئی تیری دوستی نہیں تھی، میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو یہ کرنا. یہی واقعہ بدر کے اندر پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کے وہاں پر بیٹھے جو سورۃ انفال میں اللہ نے بیان کیا تو کہتے ہیں کہ 5000 کا لشکر لے کر شیطان اپنے لوگوں کو شیخ نجدی کی صورت میں ان کے پاس آیا کہ دیکھو بھیا تم 1000 ہو 5000 ہمیں، ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ان کو مل کے جا کے تباہ کر دو. کل نکلیں گے صبح جائیں گے ان کا ستیہ ناش کر دو، ان کو تباہ کر دو. میں کہا جی ٹھیک ہے، بڑی ساری پگڑی باندھی ہوئی ہے اور جو ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ٹھٹے مارتے ہوئے ہنستے ہوئے مزاح کرتے ہوئے مسلمانوں کے چیزیں لیتے ہوئے صبح نکلے مسلمانوں سے حملہ کرنے کے لیے. جو ہی بدر کے مقام کے قریب گزرے تو اچانک شیطان کی نظر آسمان میں پڑی. اچانک شیطان کی نظر آسمان میں پڑی کہ حضرت جبریل علیہ السلام گرزوں کے ساتھ آسمان سے اتر رہے. میں یہ منظر دیکھ کر گرجنے کی آواز سنی تو اپنے جتنے بھی چیلے تھے سب سے کہا کہ نکلو. انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی انی آرام آلا ترہون، میں آج وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، آج کوئی بھی نہیں بچے گا. تو کہتے ہیں گرزے مارتا ہوا اپنے سب چیلوں کو لے کے چلا گیا. تو جاتے ہوئے مشرکین مکہ نے کہا کہ تیرا ناس ہو جائے، تو نے ہمیں مروانے کے لیے یہاں پر کھڑا کر دیا. میں نے اس واقعے کے اندر کئی بار آپ کو یہ بتایا کہ اس وقت ابو جہل نے کھڑے ہو کے 2 لوگوں کو جملے کہے کہ لوگوں اگر یہ صرف 313 ہیں ان کے علاوہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں آج لات و عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موت محمد کو لے کر آئیے. اور پھر تھوڑی دیر چپ ہو کے پھر کھڑا ہو گیا، پھر کہتا ہے کہ لوگوں یا ایھا الناس اسمعوا کلامی، میری بات سنو. اگر محمد جو کہتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں، اگر وہ بات سچی ہے، آج میں تمہیں صاف بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں موت یہاں پر لے کر آئی ہے، ہم میں کوئی بچ کے نہیں جائے گا. اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا دیا. اگر وہ سچے نبی ہیں جیسے وہ کہتا ہے پھر ہم میں کوئی یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ شیطان یہی کرتا ہے، شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے کبھی شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے خدا کی نافرمانی نہ کرنا. پھر بزرگوں نے کچھ واقعات بھی لکھے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں، ان کے متبعین میں ایک بہت بڑا راہب تھا، بڑا عبادت گزار. برسیسا نامی اس کا نام تھا. برسیسا عبرانی زبان میں یا اس وقت کی جو زبان مروج تھی، کہتے ہیں کہ 70 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. اتنی اللہ کی عبادت کی کہ 70 سال میں ایک ساکن کے لیے کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. 40 دن کی نماز
سجدے کے اندر پڑھ کر گزار دیتا، 10 دن کی نماز پڑھتا، 40 دن کا ایک روزہ رکھتا. ایسی ریاضت اس نے کی اپنے اندر. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ شیطان نے اپنے پورے ہیلے اس پر لگا دیے، اپنی پوری چالیں اس پر لگائیں کہ اس کو گمراہ کیا جائے، لیکن ہر بار وہ ناکام ہوا، اس کو کبھی پھسلا نہیں سکتے. بلاخر اپنے جتنے بھی اس کے جاننے والے تھے اپنے شیطانوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس بندے کے بارے میں، اس برسیسہ راہب کے بارے میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے بڑے چیلوں کو بھیجا اس کو ورغلانے کے لیے، لیکن کوئی اس کو ورغلا نہیں سکا. میں آج مجبور ہو چکا ہوں، ماتم کر رہا ہے، سر پہ ہاتھ مار رہا ہے. تو بیچ میں ایک چیلا، اس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا کہ ابیس شیطان، اس نے کہا کہ سر آپ جو ہے پریشان نہ ہو، آپ مجھے موقع دیں، آپ مجھے ٹرائی کرنے کا موقع دیں، میں جا کر جو ہے اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں. شیطان نے کہا دیکھ لو ہونے والا کچھ نہیں ہے. کہا جی آپ موقع تو دیں. کہا کہ ٹھیک ہے تیرے لیے بڑا بھاری انعام میں دوں گا اگر تو اس کو ورغلا دے. اب یہ جو شیطان تھا ایک راہب کی شکل میں اپنے بال جو ہے مڑوا لیے اور وہی والا جو ہے جبہ پہنا کر اس راہب کے پاس چلا گیا. اس راہب کا جو سوما عبادت گزار، ہمارے یہاں تو مسجد ہوتی ہے اس کو سوما کہتے ہیں، یعنی عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے عربی زبان میں اس کو سوما کہا جاتا تھا. تو اوپر والے فلور پہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. یہ نیچے آیا اور آ کر جو ہے اس کو آواز دی، لیکن اس نے کوئی آواز نہیں سنی. 10 دن تک اس کو آواز دیتا رہا اور وہ 10 دن تک نماز میں کھڑا رہا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. اب اس نے کیا کام کیا کہ نچلے والے فلور پہ آ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اس نے بھی شروع کر دی. 10 دن کے بعد جب وہ اپنا بریک لے کر جو ہے وہ جاتا ایک دن کے لیے اپنے معاملات یا ساری چیزیں جو کیا کرتا، تو اس نے اچانک نظر پڑی، دیکھا کہ بڑا خوبصورت جوان ہے اور وہ اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے دیکھ کر جو ہے اس کو اگنور کیا، چلا گیا. پھر 10 دن کے بعد جب اترا تو دیکھا کہ وہی نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کے، تو دل کے اندر تھوڑی سی انہماک پیدا ہوا. پھر 40 دن کے بعد نکلا اپنے اس گرجا گھر سے، دیکھا پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور لمبی چوڑی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے. بلاخر اس نے کہا چلو اس بندے کی بات تو سن لوں، آخر ہے کون ہے، کس لیے آیا ہے. تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقع دیا اپنے پاس بات چیت کرنے کا. اس نے بڑی کوشش کی جو ہے کہ آپ مجھے اپنے کمرے میں تھوڑا سا موقع دے دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر تھوڑی سی اللہ کی عبادت کروں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، آپ بڑے سینئر ہیں. اس نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو موقع نہیں دیا، لیکن تیری نماز میں نے اتنی اچھی دیکھی ہے پڑھتے ہوئے، تیرا رکوع کرنا سجدہ کرنا، کہ میرا دل کہتا ہے کہ تو بندہ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے تو آ جا. تو اپنے اس کمرے کے اندر شیطان نے اس کو عبادت کرنے کا موقع دیا. کہتے ہیں کہ 1 سال تک وہ اس راہب کے ساتھ شیطان اللہ کی عبادت کرتا رہا اور عبادت کی یہ اونچائیاں اس نے کراس کی کہ یہ 40 دن کی نماز پڑھتا، وہ 80 دن کی نماز پڑھتا، 80 دن تک سلام نہ پھیرتا. یہ 40 دن کا روزہ رکھتا، وہ 80 دن کا روزہ رکھتا. اس کو بڑی حیرت ہوئی. 1 سال کے بعد اس سے کہا یار کہ تو ریاست کے اندر اتنا اونچا جا چکا ہے، میں تیرے قریب بھی نہیں آ سکتا. ابھی شیطان نے اس سے کہا کہ یار میں تو تیرے بارے میں بہت سنا ہوا تھا کہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، لیکن تو صرف 40 دن تک ہی گیا. مجھے لگتا ہے کہ میں نے تیرے بارے میں غلط سنا، میرا تاثر تیرے بارے میں غلط تھا، تیری عبادت کا وہ مزہ نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے 1 سال کی رفاقت گزری، ساتھ وہاں رہنا سہنا سب کچھ تھا. اب راہب کے دل کے اندر اس کی عظمت بھی آ چکی تھی. کہا کہ یار تو مجھے چھوڑ کر نہ جا، تو مجھے چھوڑ کر نہ جا، تو ادھر ہی رہ عبادت کر. کہا کہ نہیں یار تو اس مقام کہیں نہیں ہے، اس لیول کہیں نہیں ہے جس لیول پہ میں پہنچا ہوں. اب تیرے ساتھ مزہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے میں تجھے ایسا کرتا ہوں، کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، وہ چیزیں تو پڑھا کر، اس پڑھنے کی وجہ سے تو ایسا ایسا اس مقام تک چلا جائے گا. تو اس سے بیماروں کا علاج بھی کرے گا، فلاں بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. چند چیزیں بھی بتا دی. یہ چیزیں بتا کر جو وہ شیطانی چیزیں تھیں، وہ جس کو اس نے نورانی سمجھا اس کو دے کر چلا گیا. اور خود جو ہے جاتے جاتے اس نے کاروائی کرنے کا آغاز کیا کہ اچانک ایک آدمی بیچارہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس آدمی پر یہ سوار ہوا، چونکہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ آدمی کے گلا جو ہے اس نے گھونٹ لیا. وہ زور زور سے چلانے لگا، زور زور سے چلانے لگا. تو لوگ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ علاج کے لیے کسی طبیب کے پاس گئے. دیکھا کہ پھر آگے یہی طبیب بن کے بیٹھا ہوا تھا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک کیا، پھر ٹھیک کرنے کے کہنے لگا یار یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں تمہیں ایک بندے کے بارے میں بتاتا ہوں، اسے کچھ دعاؤں کا اسم اعظم ہے اس کے پاس، اگر تم جاؤ اور جا کر اس سے بات کرو، وہ دعا کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے.
انہوں نے جلدی سے بتائیں. انہوں نے اس کے بارے میں، اس رائب کے بارے میں بتایا یہ ہے، اس نے اگر دعا کی اسی ذریعے سے وہ بندہ فوری طور پر ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے پر کئی مریضوں کو کئی چیزوں کا علاج اس رائب کی ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ آدمی کروانے لگا. اچھا، اب کرتے کراتے اس آدمی نے اگلی سٹیج، اس شیطان نے اس رائب کے لیے جو جال چلا، وہ جال یہ چلا کہ بادشاہ کا انتقال ہوا. بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، ان کی ایک بہن تھی جو بڑی خوبصورت تھی، جس کے حسن کے چرچے پورے علاقے کے اندر مشہور تھے. اب اس نے کیا کیا؟ اس لڑکی پر حملہ کر دیا. اس لڑکی کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دیا. جب لڑکی کا گلا گھونٹا، اب وہ بل بلا رہی ہے، چلا رہی ہے، تو بڑا علاج کروایا لیکن سمجھ نہیں آیا. ایک طبیب کا پتہ چلا، یہ طبیب ہی بن کے بیٹھا ہوا تھا. اس سے کہا جی ہماری بہن کا تو یہ بہت تکلیف میں ہے. کہا کہ وہ فلاں جگہ ایک راہب ہے، تم جاؤ اور جا کر اس سے بات کرنا، لیکن وہ تمہاری بات سنے گا نہیں، تمہاری بات مانے گا نہیں. اگر وہ مان جائے تو دم کروا لینا، اور اگر وہ نہ مانے، چونکہ لڑکی کا معاملہ ہے اس لیے وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو ایسا کرنا اس کے گرجا گھر کے قریب ہی ایک اور منزل بنوا دینا عمارت کی، اور اس لڑکی کو اس عمارت گاہ کے اندر رکھ دینا، تو اس کے اعمال کی برکت سے بھی یہ ٹھیک ہو جائے گی. اب ذریعہ بات ہے، بہن تو بہن ہوتی ہے. بڑے پریشان تھے. اس سے پہلے جا کے درخواست کی، وہ اپنی نماز میں لگا رہا، اس نے دھیان ہی نہیں کیا. اب انہوں نے دوسرے آپشن پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر عمارت بنوا دی، اور جاتے جاتے اس سے کہہ دیا کہ یہ ہماری بہن ہے، اللہ کی امان ہے، اس کے بعد آپ کی امان ہے، آپ اس کا تھوڑا بہت خیال رکھنا، اور پھر کئی عرصے کے بعد جو ہے ہم آ جائیں گے، اور اس کے لیے دعا بھی کر دینا تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا کئی عرصے کے بعد. اب وہ لڑکی وہاں پر رہتی، تو یہ 7 والی گرجا گھر کے اندر تھا، تو وہاں پر وہ رہا کرتے. تو کبھی کبھار اچانک ایک بار یہ 10 دن کی نماز مکمل کر کے آ رہا تھا، تو اچانک اس لڑکی پر نظر پڑ گئی. تو بہت ہی زیادہ وہ خوبصورت تھی. اب خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کا جلوہ دل میں بیٹھا، دل میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس راہب کے دل کے اندر وہ باتیں آنا شروع ہو گئی. پھر اچانک ایک بار شیطان نے اس پر حملہ کیا. حملہ کرنے کی وجہ سے اچانک اس لڑکی کا جو تھا وہ سطر بھی کھل گیا، جسم بھی بھرا نہ ہوا. تو وہ اوپر سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اسی وقت یہ حملہ کرتا شیطان. اچانک اس حالت کے اندر بھی دیکھا. بہرحال مختصر کتابوں میں جو لکھا ہے کہ وہ اس حالت میں دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا، اور نہ رکھنے کی وجہ سے اب اس یعنی جو شیطان تھا طبیب کی شکل میں آ کر کہا کہ تم ایسا کرو، اس لڑکی کے ساتھ اپنے جتنے معاملات ہیں وہ کر لو، کوئی نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے معاف کر ہی دیں گے. بہرحال اس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا بھی ہوا، جس کے ذریعے سے لڑکی کو عمل بھی ٹھہرا. اب جب لڑکی کو عمل ٹھہرا، اب اس کو پتہ چل گیا کچھ عرصے کے بعد، ذریعہ بات ہے کہ پیڑ بڑھنا شروع ہوتا ہے. جب پیڑ بڑھنا شروع ہوا تو اس راہب کو جو ہے فکر ہوئی کہ لوری پورے کے پورے علاقے والوں کو پتہ چل جائے گا، میری تو عزت کا یعنی پرچار ہو جائے گا کہ گرجا گھر کے اتنے بڑے عبادت گزار نے ایسا کر دیا. اب شیطان نے جو ہے اس کو اس طبیب کی شکل میں آ کر کہا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب ایسا کرو اس کو قتل کر دو تاکہ بات ہی کسی تک نہ پہنچے، اور اچانک چھپ کر جا کے کسی ایک جگہ کے اندر جا کے چھپا دو، کسی کو کیا پتہ چلے گا. اب کئی عرصے کے بعد اس کے بھائی آئیں گے، آ کر پوچھیں گے ہماری بہن کا کیا ہوا، تو کہنا کہ جو جن اس کے اوپر آتا تھا وہ اتنا ہیوی ہوا کہ وہ اس کو ساتھ لے کے چلا گیا، مجھے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو ان کو کیا پتہ ہے. یہ ان کی باتوں میں آ کر اس راہب نے وہ سارا معاملہ کیا، قتل بھی کر دیا. تو شیطان نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کا تھوڑا سا کپڑا باہر کر دیا. اب بھائی کئی عرصے کے بعد ملنے آتے تھے تو پتہ کیا کہ ہے ہی نہیں ہے، ان سے پوچھا تو اس کی عبادت کا چرچا ان کے دماغوں میں اتنا تھا کہ اس کے بارے میں تو ذرے کے برابر خیال بھی نہیں آ سکتا تھا. تو شیطان رات کو بڑے بھائی کے خواب کے اندر ہے اور ساری بات خواب کے اندر آ کر بتائی کہ تیری بہن کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، ایسا کیا، اور فلاں جگہ جو ہے نہیں اس کو جو ہے وہ کسی جگہ پر دفنا دیا گیا، اسی گرجا والے نے کیا. وہ صبح اٹھا استغفر اللہ ولا پڑھ کر اس نے کہا اتنے بڑے اللہ والے کے بارے میں ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے. تو 3 دن خواب دیکھا، لیکن اس نے جو ہے استغفار کر کے اس خواب کو چلتا کر دیا. دوسرے نے دیکھا، جب تیسرے نے خواب دیکھا، اب تینوں نے بیٹھ کر جب بات کی، کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں بھی دیکھ رہا، تیسرے نے کہا میں بھی دیکھ رہا. تو تھوڑا سا دماغ میں ڈاؤٹ پیدا ہوا. آ کر پوچھا کہ حضرت وہ ہماری یعنی کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو جن لے کے چلا گیا. تو یہ تھوڑا سا استغفار کرتا، حضرت ہم نے آپ سے پوچھنا نہیں چاہا، پھر بھی ایک صرف تشفی قلب کے لیے پوچھا، آپ ہمیں معاف کر دیں. واپس چلے گئے تو رات کو پھر شیطان ان کے خواب کے اندر ہے، کہا کہ وہ تو فلاں جگہ دفن ہے اور اس کی قبر سے اس کا کپڑا بھی باہر نکلا ہوا.
اب یہ گیا جا کے جو ہے کدیلوں کے ساتھ اس کو یعنی نکالا تو بالکل وہ دفنائی ہوئی تھی، قتل کی ہوئی تھی. اور جب قتل کی ہوئی حالت میں دیکھا تو غصے کے اندر آ گئے، اس کا گرجا بھی گرا دیا اور گرجا گرا کر جو ہے اس کو ننگا کیا، بڑا اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. تو بادشاہ نے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے. اب جو سولی پر لٹکانے لگے تو اس وقت یہی شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا کہ بالکل میں نے تو نہیں پہچانا. کہا کہ یاد کر میں وہی ہوں جس نے تیرے ساتھ کئی راتیں گزار کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارا. میں وہ شیطان ہوں. ہم نے تجھے قابو کرنے کے لیے، تجھے پھسلانے کے لیے بڑی چالیں اپنائیں، لیکن تو ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا. بلاخر تو ہماری چال میں پھنس گیا. آئی تیری وجہ سے کتنے عبادت گزاروں کی بدنامی ہوئی، تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہو گیا، تیری وجہ سے یہ ہو گیا. میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تو وہ کر لے تو میں تیرے سارے کام کو جو ہے وہ پردہ ڈال دوں گا، تیرے سارے کاموں پر پردہ ڈال دوں گا اور میں جو ہے ان کو کہلا کے میں سارا کام تیرے لیے ہموار کر دوں گا. تو مجھے سجدہ کر دے. اگر تو مجھے سجدہ کر دے گا تو سجدہ کرنے کے بعد تیرے سارے کے سارے چھوٹ جائیں گے. تو کہتے ہیں جب انسان پھنستا ہے، جب انسان ڈوب رہا ہو تو معمولی سا تن کا بھی ایک سہارے کی شکل اختیار کرتا ہے. ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے والا اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اس شیطان کو سجدہ بھی کر دیا. اب جب سجدہ کیا، کہا کہ مجھے بچاؤ، شیطان نے کہا کہ بس میں نے تجھے یہ سجدہ کروا کر تجھ سے ایمان بھی چھنوانا تھا کہ تاکہ تو اس حال میں مرے کہ تو مسلمان بھی نہ ہو، تیرا ایمان بھی تیرے پاس نہ ہو. اب تو بے ایمان ہو کے مرے گا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا، قتل کر دیا گیا. شیطان اسی حالت میں اس سے کہہ کے چلا گیا. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال بھی، یہ منافقین کی مثال جو ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال بھی وہی ہے. ان کی مثال بھی وہی ہے، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ صرف باتوں کی حد تک ہیں. فرمایا کہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور جہنم ظالموں کا بدلہ ہے. میرے عزیز دوستو، اس لیے فرمایا کہ استغفار کی کثرت زندگی میں رکھنا بڑا ضروری ہے. شیطان سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کی امید اللہ کی طرف ہو، جو ہر وقت توبہ کرتا رہے. بڑے بڑے عبادت گزار نہیں بچ سکے، بڑے بڑے عبادت گزار نہیں بچ سکے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا کی قسم ایک جگہ حسن بصری ہو، دوسری جگہ رابع بصری ہو، اگر وہ بھی دونوں خلوت میں ہو، وہ بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے، وہ بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. شیطان اتنا خبیث ہے، کسی انسان کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا زندگی بھر کہ میں یہ کر رہا، وہ کر رہا، یہ کر رہا. آپ کو کیا پتا کہ ایک نورانی چال آپ کے ساتھ چلی جا رہی ہو اور آپ کو ایمان سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ والوں کی نفرتیں آپ کے دل میں ڈالی جا رہی ہوں.